معاشی استحصال، یہ آج کا موضوع ہے، لیکن یہ موضوع بہت میرے دل کے قریب ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ خواتین نسواں سے متعلق آج میری تحقیق کو تقریباً 13 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس عرصے میں نہ صرف میں نے خواتین نسواں کے حوالے سے بہت سے نظریات کا مطالعہ کیا ہے، بلکہ بہت سے مشاہدات بھی روزمرہ کی زندگی میں میرے سامنے آئے ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ بہت عرصے تک میں یہ سمجھتی رہی کہ خواتین اگر معاشی طور پر مستحکم ہیں تو بہت کم ایسا چانس بن سکتا ہے کہ ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے یا ان کے حقوق غصب کیے جا سکے۔ لیکن کچھ پچھلے سالوں میں جیسے جیسے پاکستان میں خواتین نے معاشی ترقی کی، بہت ساری تعلیم حاصل کی، ساتھ ساتھ روزگار، بہت اعلیٰ روزگار پہ فائز ہوئیں، تو ایک نئی قسم کا استحصال معاشرے میں شروع ہو گیا، اور اس کو ہم معاشی استحصال کہتے ہیں، خواتین کا معاشی استحصال۔ تو اس سے مجھے یہ لگا کہ ایک طرف تو تعلیم اور روزگار نے خواتین کو مستحکم کیا معاشی طور پر، لیکن ساتھ میں معاشرے نے جو مختلف تعلقات نے ان کے ارد گرد جو موجود ہیں، انہوں نے ان کو ایکسپلائٹ بھی کرنا شروع کر دیا، جس کی مثال یہ ہے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ ایک معاشی طور پر مستحکم عورت ایک کھلا سا ATM کارڈ ہے۔ بہت سارے ایسے مرد حضرات جو ان سے مختلف تعلق میں مستحکم ہوتے ہیں، جس طرح کے خاوند کی حیثیت سے اگر ان کی زندگی میں ہوں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے وہ ہمیں پیراسائٹ کی طرح پالنا شروع کر دے گی۔ ایک تو یہ ان کو استحصال کی ایک تو یہ فارم سامنے آتی ہے۔ دوسرا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین کو ایک نیا استحصال اس طرح سے پیش آ رہا ہے اور ایک نئی ایکسپلائٹیشن اس طرح سے کی جا رہی ہے، یہ کہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ یہ ایک خاتون ہے، لہٰذا اس کا کام ہے اسلامی، پھر کچھ نظریات کا حوالہ دیا جاتا ہے، کچھ اسلامی قرآن کی آیات کو پیش کیا جاتا ہے کہ مرد اور عورت تو ایک ہی ہوتے ہیں۔ خواتین اور مرد جب رشتہ ازدواج میں بنتے ہیں تو خاتون کا پیسہ مرد کا پیسہ ہے، اور مرد کا پیسہ مطلب شوہر کا پیسہ جو ہے وہ اس کی بیوی کا پیسہ ہے۔ یہاں میں ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ شادی سے پہلے ایک خاوند جو ہے وہ ایک مختلف معاشرتی، سماجی، تعلیمی حوالے سے زندگی بنا رہا تھا، بالکل اسی طریقے سے جو اس کی بیوی اب ہے۔ شادی سے پہلے تو وہ ایک انفرادی، معاشی، سماجی، معاشرتی، تعلیمی پیرائے میں تھی۔ ایک صرف محض ایک نکاح نامہ پہ دستخط کرنے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہو جائیں؟ جہاں تک بات ہے یہ اسلام کا حوالہ دینے کی، کچھ آیات کا ریفرنس دیا جاتا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، لیکن وہ ایک جسمانی تعلق کے لحاظ سے کہا گیا ہے، اس کا معاشی تعلق سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اور اسلام میں غامدی کو یہاں پر کوٹ کروں گی۔ غامدی ایک اپنے ٹیلی ویژن ٹاک شو میں اس نے اس سوال کے جواب میں یہ کہا کہ عورت اگر بخوشی کوئی اپنی تنخواہ کا کوئی حصہ مرد پر لگا دیتی ہے یا گھر کے اخراجات میں کنٹریبیوٹ کر دیتی ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، اس پر نہ تو اس سے سوال پوچھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو پابند کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایسا ضرور کرے۔ تو اب میں یہ سمجھتی ہوں جہاں جہاں ماڈرنائزیشن کے ایلیمنٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں، معاشی طور پہ عورت مستحکم ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ معاشرے کی طرف سے اس کو ایک استحصال کا بھی سامنا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ ان حالات سے ایک خاتون اور ایک مرد شوہر اور بیوی کی حیثیت میں کس طرح سے نکل سکتا ہے۔ اصل میں پاکستانی معاشرہ دو ایلیمنٹس کے اوپر بیس کرتا ہے، ایک پیٹریارکل پدرانہ سوچ اور دوسرا ہے اسلامی طرز عمل۔ اب ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کے تحت پاکستانی معاشرے میں کنبے کا سربراہ مرد ہے، تو مرد کو ذمہ داری
निभानी चाहिए और सामने आकर चीज़ों का मुकाबला करना चाहिए। और इस सूरत में ये याद रखना चाहिए कि एक औरत भी इनफरादी तौर पर इंसान की हैसियत रखती है और एक मर्द की अपनी इनफरादी हैसियत है। इन दोनों को एक दूसरे के डोमेन में आकर कोई भी दखल अंदाजी करेंगे तो वो हालात को ख़राब कर सकता है। लेकिन मुआशरे को अपनी कदरें सेट करते वक्त ये देखना चाहिए कि एक ऐसा मसावी बुनियाद पर मुआशरा सिर्फ उस वक्त बन सकता है जब दोनों सिर्फ अपना अपना किरदार अदा करें और एक दूसरे को किसी भी तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश ना करें।